السلام علیکم۔ ارسل اسٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے اور تمام نئے آنے والے معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو قرآن میں واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بیان کروں گا، جس میں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، اور پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سوچتے۔ محمد ابن اسحاق نے وہب ابن منبع سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعوشع کے بعد کلے ابن یوفرا کو لیا تو حزقیل ابن بوزی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لوگ طاعون کے خوف سے فلسطین سے بھاگ کر ایک شگوفہ مرتفع پر آباد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم سب مر جاؤ، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ چند صدیاں گزر گئیں اور پھر حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے ان کے پاس رک گئے۔ ایک آواز آئی، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ ان کو زندہ کرے جب تم دیکھتے رہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر ایسے حکم دیا گیا کہ ان ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے اور گوشت سے ڈھانپنے کو کہا جائے۔ چنانچہ اس نے اللہ کی قدرت سے انہیں بلایا، اور لوگ اٹھے اور لوگ آدمی کی آواز میں اللہ کی تسبیح کی۔ اللہ مردوں کو حزقیل علیہ السلام کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ ابن عباس کے مطابق اس جگہ کو دمران کہا جاتا تھا۔ اس کے لوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھاگ گئے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ جو گاؤں میں رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ موت کے فرشتے نے زندہ بچ جانے والوں کو پکارا، تم سب مرو، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد حزقیل علیہ السلام ایک نبی ان کے پاس سے گزرے اور اپنے جبڑوں اور انگلیاں مروڑتے ہوئے ان پر حیران کھڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں انہیں کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کا خیال ان پر اللہ کی قدرت پر حیرت زدہ تھا۔ اس سے آواز آئی، اے ہڈیوں کو پکارو، اللہ تمہیں اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف اڑنے لگیں، یہاں تک کہ وہ کنکال بن گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سب کو اس پر ڈال دیں، گوشت اور خون اور وہ کپڑے جن میں وہ مر گئے تھے، اور آواز آئی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لاشوں کو اٹھو، اور وہ سب اٹھ گئے۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو انہوں نے کہا، اے رب تیری برکت ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ زندہ کیے گئے مردے 4000 تھے، جبکہ بعض ابن صالح کہتے ہیں کہ 9000 تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طاعون کے بارے میں۔ ایک حدیث طاعون کے بارے میں ابو عبیدہ ابن الجریح نے بیان کیا ہے کہ عمر ابن الخطاب شام کی طرف جا رہے تھے اور سرک پہنچے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن الجراح اور ان کے ساتھیوں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں شام میں پھیلنے والی وبا کے بارے میں بتایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا، اگر یہ طاعون کسی ایسے ملک میں ہو جہاں تم ٹھہرے ہو تو اس سے بھاگ کر نہ نکلو، اور اگر تم سنو کہ یہ کسی ملک میں ہے تو وہاں مت جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر چلے گئے۔ محمد ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ حزقیل علیہ السلام کتنی دیر تک بنی اسرائیل کے درمیان رہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے صحیح طرز زندگی سے انحراف کیا، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے تھے، اور اللہ کے ان سے کیے گئے عہد کو چھوڑ دیا۔ وہ بہت سے بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے بعض تو اللہ نے اس کے پاس صرف حضرت ایلیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو دوستو یہ تھی حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن میں ایک چھوٹا سا واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔